بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ ترغیب القرآن، اور اسی طرح کذالک کاف لبیان الکمال، یعنی ہم نے اتنا واضح کر کے اس مضمون کو عربی زبان میں بھیجا ہے، اگر اب بھی نہیں مانتے تو جانے دے جہنم میں، جائیں دوزخ میں۔ قرآن آنے کے بعد بھی مسئلہ نہیں مانتے تو جائیں دوزخ میں۔ کذالک اوحینا، اور اسی طرح وہی کی ہم نے الیک طرف تیرے، یہ بشارت بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لسان وحی، لسان قرآن وہ عربی ہے، عربی پر بات ہو چکی ہے، اس پر حوالہ بھی آ گیا ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، محض اس لیے فریضہ نبویہ تاکہ آگاہ کرے تو صدر مقام بستیوں کے کو، ام القریٰ بستیوں کے صدر مقام کو، یہ منذرین ام القریٰ کہتی ہیں مکہ کو۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ام القریٰ کا کیا معنی ہے؟ بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ عین وسط الارض ہے، زمین کا چاروں طرف سے یہ زمین کی ناف ہے۔ ناف سمجھتے ہو؟ یہ ناف، سرہ، ناف اور سرہ چاروں طرف سے زمین کی یہ ناف ہے۔ اس لیے جب موسم برابر ہو تو سورج عین کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہوتا ہے، عین استوا پہ۔ باقی جتنے ایریے ہیں تو سورج ادھر ادھر ہوگا، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اور سال میں ایک تاریخ ایسی آتی ہے کہ اس تاریخ میں سورج بالکل کعبے کے اوپر، اور اس تاریخ کو مساجد کے قبلے درست کیے جاتی ہیں، اور وہ مسجدوں کا قبلہ جہاں سورج کھڑا ہے آپ اسی پہ قبلہ رکھ دیں چاروں طرف سے، اور پھر آلات سے چیک کر لیں کہ ایک سوتر کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مکرمہ سرۃ الارض، پوری زمین کی ناف ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اس زمین کو بنایا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پانی کا ایک بلبلہ اٹھا، اور اسی بلبلے کو کھینچ کر زمین کو بچھا دیا گیا، تو گویا ساری بستیاں مکہ مکرمہ سے برآمد ہوئی ہیں۔ جیسے بچے ماں سے برآمد ہوتے ہیں، اسی طرح ساری بستیاں یہ مکہ مکرمہ سے برآمد ہوئی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ام القریٰ کہنے کی۔ اور دوسری وجہ ام القریٰ کہنے کی کہ مکہ اشرف ارض اللہ ہے، اللہ کی پوری زمین سے یہ اشرف ہے، اور
لِأَنَّهَا أَشْرَفُ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ، مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ یہ اشرف ہے من سائر البلاد لِأَدِلَّةٍ کثیرہ۔ بھئی یہ بات بڑی اہم ہے، اس پر بعض علماء نے بحثیں کی کہ اللہ کی پوری زمین میں سب سے اشرف بقا اور سب سے اشرف جگہ کون سی ہے؟ اس پر مستقل بحثیں ہیں، لیکن مختصر یہ سمجھ لو کہ ارض اللہ میں سب سے بہترین اور سب سے افضل زمین وہ ہے جس پر کعبۃ اللہ موجود ہے اور اس کا ارد گرد، یہ ساری اللہ کی زمین سے اشرف ہے۔ وہ جو للڑ شیاطین ہیں وہ تو کہتے ہیں جو مٹی آپ کے وجود سے لگی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اب ان سے کوئی دلیل پوچھے تو دلیل حدثنا بابا سبکی، وہ حدثنا بابا سبکی دلیل نہیں۔ اور میں دلیل دیتا ہوں کہ سب سے افضل زمین اور بقع افضل کون سا ہے؟ آپ کے پاس حدیث لکھی ہے، یہ عدی بن حمراء الزہری صحابی ہے، کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر ایک مقام پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ انکے لخیر ارض اللہ، یہ مکہ اور کعبۃ اللہ کو خطاب کیا جب آپ ہجرت کر رہے تھے، تو اس کو خطاب کر رہے تھے واللہ انکے لخیر ارض اللہ، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر زمین ہے، سب سے افضل زمین ہے، بأحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی سب سے زیادہ محبوب زمین ہے، بلولا انی اخرجتو، اگر میں مکہ سے نکالا نہ جاتا من کے ما خرج تو میں محمد مصطفیٰ کبھی بھی تجھے چھوڑ کے ہجرت نہ کرتا۔ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں لیکن فرما کیا رہے ہیں کہ مکہ اور کعبۃ اللہ کی زمین کا ٹکڑا تو ساری زمینوں سے افضل ہے، ساری زمینوں سے اللہ کو محبوب ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیر و ارض اللہ احب و ارض اللہ الی اللہ، وہ مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کا ایریا ہے۔ زمین کی کوئی مٹی کعبہ کی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبر کریم نے خطاب کس کو کیا؟ انکے لخیر ارض اللہ، زمین کو پیارے پیغمبر نے خطاب کیا۔ تو اب للڑوں سے پوچھو زمین سنتی ہے کہ نہیں؟ ڈاگ صاحب کہتا ہے اگر سنتے نہ ہوں تو پھر دیواروں کو خطاب ہے، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں تو اجمی نسل کہاں پیدا ہوا، عرب والے دیواروں کو خطاب بھی کرتے ہیں۔ یا پیغمبر کریم نے زمین کو خطاب کیا، اور حدیث بھی بالکل صحیح، انکے او کعبۃ اللہ کی زمین تو ساری زمینوں سے افضل ہے، تو خطاب کے لیے سننا ضروری ہے۔ جی سنتے نہیں تو ہم سلام کیوں کرتے ہیں الو جہان کے؟ ایسی کچی کچی دلیلیں۔ انکے، یہ حدیث یاد کر لو،
احب ارض اللہ الی اللہ، اور آج بھی اگر جائیں اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ اس کرونے کی لعنت کو دور کر دے، کعبہ اسی طرح کھلے جیسے پہلے کھلا تھا، تو کعبۃ اللہ پہ آج بھی وہی تجلیات ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں جا کر جو ایمان بنتا ہے نا، یا میدان جہاد میں تو یا کعبۃ اللہ دیکھنے سے یا پھر قرآن سننے سے، یہ تین چیزیں ہیں ایمان بنانے والی۔ ہاں بھائی خیال کرو، انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی تجلیات ہیں، اگر مجھے نکالا نہ جاتا آپ کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ جب آپ مکہ سے نکل کے جا رہے تھے، لیکن توحید اتنی عظیم ہے، اللہ اپنے نبی کو تو دکھی کرتا ہے لیکن توحید پر کوئی آنچ برداشت نہیں کرتا۔ نبی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مخلوق ہے، لیکن پیغمبر کو تو اللہ دکھی برداشت کرتا ہے۔ پیغمبر کا تو خون بھی توحید کے لیے گرتا ہے، پیغمبر کے دانت بھی توحید کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب اللہ کی سب سے بڑی محبوب ہستی محمد مصطفیٰ وہ توحید کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں تو وہ توحید کتنی اونچی ہوگی، توحید اللہ کو کتنی پیاری ہوگی۔ خیر، ام القرا تین وجہ میں نے بیان کر دی، بستیوں کی ماں، ومن حولہا، اور جو اس کے اردا گرد ہیں سب کو ڈرا۔ حولہا سے مراد شرق والے، غرب والے، جنوب والے، شمال والے، یعنی آپ کی بعثت عامہ صرف مکہ مکرمہ تک نہیں، وہ صدر مقام اور من حولہا میں سارا جہان، سب کو ڈرا۔ وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور ڈرائیں میرے پیغمبر جمع ہونے کے دن سے۔ یوم الجمع، پھر قیامت کا نام آ گیا یوم الجمع، جمع ہونے اجتماع والے دن سے۔ یوم الجمع اجتماع کا دن، جمع ہونے کا دن، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے دن کے آنے میں۔ اور فیصلہ یوم الجمع، اجتماع والا دن، ایک اجتماع تو تم کرتے ہو، یہ اللہ کا اجتماع ہوگا۔ اللہ اجتماع بلائیں گے میدان قیامت میں، آدم سے لے کے آخری آدمی تک سب کے سب جمعیں، اور فیصلہ یوم الجمع کا کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت جہنم میں۔ دو جماعتیں ہوں گی، دنیا میں بھی دو جماعتیں، باقی کوئی جماعت نہیں۔ منکم کافر ومنکم مؤمن، باقی نیچے سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں۔ اللہ کے ہاں میدان قیامت میں یہ فرق نہیں ہوگا، یہ پی ٹی آئی کا شیطان ہے، یہ نون لیگ کا خنزیر ہے، یہ فضل الرحمان کا باندر ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن صرف یہ ہوگا کہ طاغوتی نظام والا کون ہے اور محمدی نظام والا کون ہے، دجال کا پیروکار کون ہے اور توحید کا پرچار کرنے والا کون ہے، شیطان کی حاکمیت پہ زندگی گزارنے والا کون ہے اور قرآن کی حاکمیت کو بیان کرنے والا کون ہے۔ قیامت کے دن صرف یہ ہوگا مومن و کافر،
ساری جماعتیں نیچے والی ساری جہنم میں، ایک ہی معیار ہوگا، ایمان یا کفر۔ اگر ایمان بچا کے پہنچ گیا فِي الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کافر بن کے پہنچ گیا تو فِي السعیر، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ ملا نے نیچے نیچے پارٹیاں بنائی ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مدودی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ سب مولوی کی تقسیم ہے۔ اللہ کے ہاں ایک تقسیم ہے، جو اللہ کی بئی کو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اللہ کی بئی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی تقسیم۔ قرآن نے سب فرقہ واریت پہ ضرب لگا دی، ساری لسانیت کے بت توڑ دیے، سارے علاقیت کے بت توڑ دیے، قومیت کے بت توڑ دیے۔ ساری کائنات میں دو ہی رخ رکھے، یا ایمان والے یا کافر۔ ایمان والے سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سندھی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، پٹھان ہو تب بھی، ہیں خیبر پختونخوا ہو تب بھی، سندھ ہو تب بھی، بلوچستان ہو تب بھی، یہ جہاں پر بھی ہوں سارے بھائی مسلمان، یہ مومن بھائی ہیں۔ اور الکفر ملت واحدہ، ایک جماعت کافروں کی ہے، نام جتنے بھی بدلتے رہیں۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت جہنم میں۔ بلو شاء یوم الجمع، میں نے آپ کو کہا کہ للڑ قیامت کے منکر ہیں، یہ قیامت کا کوئی وصف لے لو منکر ہیں۔ اب دیکھو یوم الجمع کا معنی یوم القیامہ، لأنہ یجمع فیہ الخلائق، اس میں خلائق جمع ہوگی۔ قال تعالی یوم یجمعکم لیوم الجمع وقیل تجمع فیہ الارواح والاشباح، اس دن روحیں اور جسم ملیں گے، روحوں اور جسموں کا اجتماع ہوگا۔ ابو سعود سن رہے ہو کہ نہیں؟ قیامت کو یوم الجمع کیوں کہتے ہیں؟ کہ روح جسم کا اجتماع ہوگا۔ موت سے روح الگ ہو گئی تھی، جسم الگ ہو گیا تھا، اب یہ جدا رہیں گے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تب روح اور جسم ملیں گے۔ اگلا حوالہ ہے روح المعانی کا، تجمع فیہ الارواح والاشباح، جمع کیے جائیں گے اس دن میں روحیں اور جسم۔ روح المعانی انہ یجمع بین الارواح والاجساد الکبیر، راضی کہتا ہے یوم الجمع اس لیے کہا گیا کہ روحوں اور جسموں کے اجتماع کا دن، موت سے روح جسم جدا ہو گئی تھی، یہ تو روح فی جسدی ہیں، یہ جدا رہے گی، اور یہ کب جا کے ملیں گے؟ یوم الجمع، قیامت والے دن ملیں گے۔ یہ آپ کے پاس یہ حوالے نوٹ کر لینا۔ ولو شاء، یعنی اگر جبرن ایمان چاہتا تو میں قادر تھا، ولیکن لیبلوکم، سورۃ المائدہ میں پڑھ آئے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لجعلہم امۃ واحدہ، کر دیتا ان کو ایک جماعت، سارے ایک جماعت، یعنی امت توحیدیہ، سارے توحیدی بن جاتے۔ لیکن جبرن ایمان منظور نہیں، خلاف حکمت ہے۔ لیکن اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں ایمان دے کر،
والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالم لوگ نہیں ہوگا بس سے ان کے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو لگی ہوئی کو چھڑا دے۔ فرمایا جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد کون ہے؟ مشرک لوگ، مشرکوں کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو دیکھتے ہیں نا، پیر تھوڑا مارسی جنت پار، فلانا پیر کہتے ہم ہیں پلیت پر نیکاں دے چھوڑیاں، نیکاں دے چھوڑے چھلڑ شیاطین۔ احمد رضا نے لکھا ہے کہ ایک بابا دکان پہ بیٹھا تھا، ایک فقیر آ گیا، فقیر نے کہا 1 روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ دوں گا، روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ دوں گا۔ یہ اسی طرح بابوں سے ڈراتی ہے۔ کہتے پیچھے ایک اللہ والا آ گیا، اس نے اس کو دیکھا، اندر کوئی چیز نہیں، نرا الو کا الو۔ پھر کہتے اس کے مرشد کو دیکھا، وہ بھی نرا خنزیر تھا۔ پھر پیچھے اس کے مرشد کو دیکھا، وہ کرنیاں بھرنیاں والا تھا۔ اس نے کہا خبردار روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ جائے گی۔ میں نے اس کو دیکھا، یہ بھی خالی ہے اس کا مرشد، لیکن جو پچھلی پیڑھی ہے نا اس میں بڑا زور ہے، یہ دکان تیری الٹ کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں والظالمون، یہ ظالم لوگ، ما لهم من ولی ولا نصیر، کوئی 11ویں 12ویں والا کام نہیں آئے گا، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اوپر لکھا ہے نفی شفاعت قہری فالظالمون، یہ ظالمون اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ پہ کھڑا کیا ہے، کیوں؟ لیفید ان ظلمہم علت لما بعدہ، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا ظلم ما بعد کی علت ہے۔ وہ ظلم کیا تھا؟ شرک تھا۔